نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے آج اس کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہوا تھا وہ کسی بھی طرح سے وہ بازار ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا. مودی کی ظالم حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، اور وہ تو ظاہر ہے ہماری درخواستوں پہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں کی طرف سے جو ایک منفی کمنٹس مسلسل آ رہے ہیں وہ بہت ہی قابل افسوس ہیں. کشمیریوں کے دفاع کے لیے یقیناً جہاد بھی ضروری ہے، اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنا بھی ضروری ہے، ان کی پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی پوسٹوں کو شیئر کرنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنا بھی ضروری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو مسلمان بھی، جو پاکستانی بھی اہل کشمیر کے حق میں جس طرح سے کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے اور دوسرے اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ریلی نکال رہے ہیں تو کچھ لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ ریلیاں نکالنے سے کیا ہوگا، اور یہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ فلاں کام کیوں نہیں کر لیتے. آپ کو معلوم ہے ابھی جماعت اسلامی نے بہت بڑے پیمانے پر ریلی نکالی، اور خوشی کی بات یہ کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شریک ہوئے، ہر جماعت کے لوگ شریک ہوئے، سیاسی اختلافات کو بس پش ڈال کر انہوں نے ایک اچھا کام کیا. اس میں ویڈیوز دکھائیں، کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم دکھایا، لوگوں میں ایک جذبہ بیدار ہوا. جو ہماری آرمی ہے وہ بارڈر پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ ضروری نہیں کہ جو کچھ آرمی بارڈر پہ کر رہی ہو وہ ساری دنیا کو بتا کے کر رہی ہو، لیکن آرمی کے خلاف بھی نیگیٹو کمنٹس لوگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ حکومت کے خلاف نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کر رہی ہے، اور جتنی ذمہ داریاں حکومت کی ہیں وہ پورے طور پر پوری کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی. افسوس اس پر ہے، میں حکومت کا دفاع نہیں کر رہا، کوتاہی ہوگی، مجھے نہیں معلوم نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن افسوس اس پر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس پہ تبصرہ مت کرو، اس کے در پہ مت ہو. اکثر جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس نالج زیرو ہے، مگر ہر آدمی اس پہ بیٹھ کے تبصرہ ایسے کر رہا ہے جیسے وہ کشمیر کے اندر سے ہو کر آیا ہو اور اپنی ذمہ داری وہ اعلیٰ وجہ الکمال پوری کر رہا ہو. تو خدا را اس طرز عمل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اس ظلم کے یعنی کہ نتیجے میں کشمیری کم از کم متحد ہو چکے ہیں. وہاں جو مختلف قسم کے دھڑے تھے وہ آپس میں متحد ہو گئے ہیں مودی کے خلاف. تو ہمیں بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. اگر کوئی طبقہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو آپ بجائے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹس کر کے ایک نئی جنگ چھیڑنے کے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو کس حد تک پوری کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے، تو میں کمنٹس کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کے کمنٹس کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ اگر فرض ہوا ہے تو آپ پر بھی تو فرض ہوا ہے. تو ان نیگیٹو کمنٹس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں. اس موقع پر ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے تھا. ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں مسلم جو ہیں وہ زبردستی ان کو ہندو بنا دیا گیا ہے. جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور جہاں ظالموں کا زور چلتا ہے وہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اب ان لوگوں کی ایک جنی حسرت سے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیکھیں گے ان کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یہ لوگ تو خود متحد نہیں ہے، کوئی فوج کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی علماء کو برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی سیاسی تنظیموں کو برا بلا کہہ رہا ہے. تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایسے موقع پہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرے، دوسرے پہ انگلی نہ اٹھائے. اور میں نے بتایا کہ یہ جو ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے اس میں بدگمانی کا عنصر زیادہ ہے، ریسرچ اور تحقیق کم ہے. تو جو لوگ بھی نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. مجھے بہت افسوس ہوا، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، علماء کا جو ایک دکھ ہے، جو غم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مختلف اداروں کی طرف سے جمعے کے دن 12 سے 12:30 بجے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. تو بعض لوگوں کے اس میں نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں. تو دیکھیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. کسی کی سمجھ میں اگر کچھ آ رہا ہے اسے کرنے دیں، کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا وہ کچھ کر رہا ہے. اور یہ الزام لگانا کہ صرف اسی پر یہ اکتفا کر رہے ہیں یہ تو آپ کی بدگمانی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپر لیول پہ کوشش کر رہے ہوں. یہ تو آپ نے ان کا ایک ریلی دیکھی ہے یا ان کا ایک یکجہتی کا کشمیری کے ساتھ اظہار دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ صرف یہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تو اپنی صفوں میں ایسے لوگ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور قوم کو منتشر کر رہے ہیں ان حالات میں ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، ان کے کمنٹس کو نہ پڑھیں. یہ ہماری صفوں کو توڑ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ملت واحدہ بننے کی ضرورت ہے. اور جیسی بھی ہو ہماری فوج، ہماری گورنمنٹ جیسی بھی ہو، کم از کم کشمیر کے ٹاسک پہ ہمیں حکومت کا، فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ان اداروں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، آپ کو 100% یقین، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور پھر آپ خیرخواہی والے کام کریں. ایسی یعنی جا کے آپ کی اگر رسائی ہے اپر لیول پہ حکومت تک پہنچنے کی تو آپ جا کے حکومت کے پاؤں پکڑیں. آپ اس طرح سے ان کی خیرخواہی کی کوشش کریں. صرف تانے دے دے کے، میں نے جیسے بتایا کہ ریلی تھی، اس کے نیچے ایک صاحب کے کمنٹ تھے کہ یہ دیکھو یہ ریلیاں نکال کے کشمیریوں کے زخموں پر جو ہے نمک چھڑک رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ان کو جواب دوں کہ آپ بھی تو ایسے کمنٹس کر کے کوئی قوم کی خدمت نہیں کر رہے. یا تو آپ کوئی بہت بڑا تیر مار رہے ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے قوم کی. تو جو تھوڑا بہت کر رہا ہے بیچارہ وہ یعنی ریلی نکال کر ہی اظہار یکجہتی کر لے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ کرنے سے تو کچھ کرنا بہتر ہے. تو جو لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں
انہیں چاہیے کہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ حکومت کا پٹھو, وہ ایجنسی کا آدمی, وہ فلانے کا اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, وہ زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ تو بیچارے پٹ رہے ہیں, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے سوا کیا کر رہے ہیں, آپ منفی سوچ پھیلانے کے سوا آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں اس وقت متحد ہونا پڑے گا. ہر شخص ناکامل ہوتا ہے, نہ ہر شخص ہر محاذ پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اگر اس طرح آپ اپنی ہی قوم کی منفی چیزوں ہی کو سوچتے رہیں گے تو ہم اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں من حیث القوم متحد ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے, اور جو کسی بھی سطح پہ کوئی مثبت کام کر رہا ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کچھ نہیں کر رہا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ فرد ہو, تو آپ جائیں اس کو سمجھائیں. نہیں سمجھا سکتے تو آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹس کر کے لوگوں میں اشتعال پیدا کرنا, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا, یعنی وہ کام جو دشمن کا تھا, وہ ان میں جو نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں بہت سے مخلص لوگ بھی ہیں, لیکن نادانستہ طور پر ہم دشمن کا ایجنٹ بن رہے ہیں. جو کام ہمارے دشمن کا تھا, ہماری صفوں میں اختلاف پیدا کرنا, بہت سے مخلص لوگ وہ کام نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں, اور وہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے, اس ضرب المثل کا جو ہے وہ مصداق بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں کشمیر کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کو, ہماری حکومتوں کو, ہماری فوج کو, ہماری ایجنسیوں کو, ہماری سیاسی تنظیموں کو, اور ہمارے دینی مدارس کو, اور ہماری عوام کو, ان تمام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی صفوں میں جو منفی سوچ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک امید کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کشمیریوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے جو یقیناً غلط ہے, وہاں الحمدللہ کچھ امید کے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اس سے الحمدللہ جو کشمیر کے جو بکھری ہوئی عوام ہے وہ الحمدللہ متحد بھی ہو رہی ہے, اور وہ سب مل کے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پہ آزادی چاہیے. حتیٰ کہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ کسی درجے میں مودی کے حامی تھے وہ بھی الحمدللہ اب مخالف ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اور بھی بہت ساری الحمدللہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے چاہا تو اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس پازیٹیوٹی کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. لیکن اگر ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور ایسی خبریں جن کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, بس بدگمانیاں, اپنا جرم دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, جیسے گھروں میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں, آپ جب جائیں نا تو بچے کوئی چیز اگر گھر میں ٹوٹی ہوئی ہو تو بچے تو ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, ابو اس نے توڑی ہو گیا, اس نے توڑی ہو گیا, اس نے توڑی ہو گیا, اس کے ہاتھ سے گری ہے. تو ہمیں اس وقت ایسی بچکانہ حرکتوں سے اجتناب کرنے کی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں مودی کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, ظالموں کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ چیز ہندوؤں میں جو پست قوم ہے ان کے اندر بھی وہ بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور بھی بعض قومیں ہیں, میں ان کے نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا, تو ان کے اندر بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہندوستان میں, ان میں بھی مودی کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک جذبہ بیدار ہو رہا ہے. اور اگر مودی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ چیز ہندوستان کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی حفاظت فرمائے, اور جو ظلم اور بربریت کا بازار کشمیر میں گرم ہے اللہ تعالیٰ اس سے کشمیریوں کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے حق میں جو بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ مقدر فرمائے, اور ہم سب کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.